السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حضرات و حاضرین، آج کے اس مختصر سے درس میں جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے انا اور میں کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس روز لاکھوں فرزندان توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں پر چھری چلا کے رب کی رضا حاصل کرتے ہیں، مگر ہم برس سے جانوروں پر چھری تو چلا رہے ہیں، مگر قربانی کا جو فلسفہ تھا کہ انسان جانور کی گردن پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی انا اور میں پر بھی چھری چلائے، شاید وہ آج ہم میں موجود نہیں رہا۔ انا اور میں کا اثر پورے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انا اور میں عربی و اردو زبان کے دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ اس انا میں اور میں کی آگ میں نہ جانے معاشرے کے کتنے افراد جھلسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے زہریلے جراثیم معاشرے میں اپنا مضبوط و مستحکم مقام بنا چکے ہیں۔ اس انا اور میں کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت و برتری لے جانا فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس انا اور میں کا بھوت معاشرے کے اکثر افراد پر سوار ہو چکا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ حکمراں ہو، چاہے وہ ملازم ہو، تقریباً سبھی اس انا اور میں کے آسیب سے بہت بری طرح سے متاثر ہے۔ محترم حضرات و حاضرین، عید الاضحیٰ ہم سے ہر سال بار بار یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم محض اللہ رب العالمین کی راہ میں جانوروں کو ہی قربان نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنی انا کو بھی ذبح کرے۔ جس طرح ہم رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات، اپنے نفسانیات کو بھی تہہ کرے، آپسی اختلافات و انتشارات کا گلا گھونٹ دے، سماجی و معاشرتی برائیوں کا قلع کمع کرے، اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرے، دین و شریعت پر ثابت قدم رہے، فرمان الہی و فرمان احادیث نبویہ پر عمل پیرا ہو، اپنے اندر سے انا اور میں کو باہر نکال پھینکے۔ اس سے نہ صرف ہماری دی گئی قربانی قبول ہوگی، بلکہ ہمارے نفس کا بھی تزکیہ و تصفیہ ہو جائے گا۔ یہی دراصل قربانی کا مقصد و منشا بھی ہے۔ کاش یہ شعر ہمارے لیے ایک پیغام بن جائے، کاش اس عید پر ہم اپنی انا ذبح کر دیتے جو بات بات پہ میں کیا کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس مختصر سے درس میں انا اور میں اور اس کی تباہ کاریوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تاکہ میں اور آپ ان سے بچتے ہوئے عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی ذبح کر دے۔ دیکھیے، انا کسے کہتے ہیں؟ انا کا مطلب ہوتا ہے تکبر۔ تکبر کے لغوی معنی بڑائی اور عظمت کے ہیں۔ اصطلاح میں تکبر ایک ایسی انسانی کیفیت و حالت کو
کہتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے زیادہ فوقیت اور فضیلت دیتا ہے، سامنے والے انسان سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اور معنی و مفہوم اگر دیکھا جائے تو یہ تکبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے سزاوار ہے، کیونکہ اللہ اکبر علی کل شیء ہے۔ اس دنیا میں میں اس دنیا جہاں میں اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ دستگیر ہے، وہ حاجت روا ہے۔ جب ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، پھر تکبر کا بھی اسی کا حق ہے۔ تکبر کا حق بھی اللہ رب العالمین ہی کا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور وہ زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ تکبر صرف اللہ رب العالمین ہی کرتے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں، مگر آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر بھی تکبر پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ تکبر کا شکار ہو چکے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی پر تکبر کر رہا ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے وہ مال و دولت پر تکبر کر رہا ہے، کسی کے پاس اچھا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے، وہ اس پر تکبر کر رہا ہے۔ کوئی شہرت، کسی کو شہرت ملی ہوئی ہے، کسی کو فیم ملا ہوا ہے، وہ اپنے فیم پر، اپنے شہرت پر تکبر کر رہا ہے، جبکہ اس تکبر سے ہمارے دین نہ صرف ہمیں سختی سے روکتا ہے بلکہ اس کی سنگین اور خطرناک انجام سے بھی باخبر کرتا ہے۔ دیکھیے، انا اور تکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ حق بات کو جھٹلا دینا، یہ تکبر کی سب سے بڑی صورت ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا۔ تکبر کی بدترین قسم یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ہی بات کو حرف آخر سمجھے، اپنی ہی بات کو حق سمجھے، اپنی ہی بات کو سچ سمجھے، اپنی بات کے مقابلے میں ہر کسی کی بات، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی بات بھی انکار کر دے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کی دوسری اور خطرناک صورت یہ ہے کہ خاندان، برادری، کنبہ اور قبیلے کی عزت کے لیے جھوٹ بولنا۔ تکبر کی یہ قسم آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہم اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے کنبہ اور قبیلے کی ناک رکھنے کے لیے سارا کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہم اپنے خاندان یا برادری کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتے۔ ہم بسا اوقات بھوک اور پیاس کو گلے لگا لیتے ہیں، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے کم تر کام کرنے کے لیے آمدہ نہیں۔ فلاں میرے برادری کے لوگوں کو یہ کام نہیں زیب لیتا۔ بسا اوقات ہم گناہ کا اعتراف محض اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں خاندان کے ہو کر تم نے یہ کام کر لیا۔ ہم اس کی ایک مثال عہد نبوی سے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا العان لعان بلال ہلال بن امیہ کا اس طرح ہوا کہ انہوں نے شریک بن سمحہ پر اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو اس بات کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اربعۃ شہداء وإلا
فحد فی ظہرک، جاؤ 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد کوڑے جاری مارے جائیں گے۔ آپ نے یہ بات بار بار کہی۔ ہلال نے آپ سے کہا، قسم اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل بخوبی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ بزرگ و برتر آپ پر کوئی ایسا حکم ضرور نازل فرمائے گا جو میرے پیٹھ کوڑے کو کھانے سے بچائے گا۔ ہم سب یہی باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ آپ پر لعان کی آیت والذین یرمون ازواجہم اخیر تک نازل ہوئی۔ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے ہلال کو بلایا، انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کر یعنی قسم کھا کر 4 گواہ دے وہ سچے لوگوں میں سے ہیں۔ 5ویں بار انہوں نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر عورت بلائی گئی اور اس نے بھی 4 بار اللہ کا نام لے کر قسم کھائی، 4 گواہ دیے کہ وہ شوہر جھوٹوں میں سے ہیں۔ راوی کو شک ہو گیا۔ 4تھی بار یا 5ویں بار قسم کھانے کا جب موقع آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وقی فوہا فإنہا موجبتن، ذرا اسے روکو رکھو، آخری قسم کھانے سے پہلے اسے خوب سوچ سمجھ کر لینے تو ہو سکتا ہے وہ سچائی کا اعتراف کر لے، کیونکہ یہ گواہی اللہ کی لعنت و غضب کو لازم واجب کر دے گی۔ وہ رکی اور ہچکچائی تو ہم نے شک کیا، سمجھا شاید وہ اعتراف گناہ کر لے، مگر وہ بولی لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ اور رسوا و ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر آخری بھی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسے دیکھتے رہو، اگر وہ سفید لٹکے ہوئے بالوں اور خراب آنکھوں والا بچہ جنے تو سمجھو کہ یہ ہلال بن امیہ کا لڑکا ہے، اگر بچہ گورا پیچیدہ الجھے ہوئے بالوں والا ہو، میانہ قد کا ہو، پتلی پنڈلیوں والا بچہ جنے تو سمجھو کہ وہ شریک بن سمحہ کا ہے۔ تو اس عورت نے گندمی رنگ کا گھنگریلے بالوں والا درمیانی سائز پتلی پنڈلیوں والا بچہ جنا۔ اس کے جننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو ما سبق فیہا من کتاب اللہ لکان لی ولها شان، اگر اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ نہ آ چکا ہوتا تو میرا اور اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا، یعنی میں اس پر حد قائم کر کے رہتا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان اور برادری کے معاملے میں اس قدر متکبر ہو چکے ہیں کہ جہنم کی ابدی سزا تو قبول کر لیتے ہیں مگر حق بات کا اقرار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص خاندان اور برادریوں پر فخر کرنے سے روکا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5116، اللہ تعالیٰ نے تم سے جہالت کی، تکبر اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو روک دیا۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، متقی اور مومن اور بد نصیب فاسق و فاجر۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لوگ بالضرور اپنی قوم پر، اپنی اقوام پر فخر کرنا چھوڑ دے ورنہ تو جہنم کے کوئلے سے جلیں گے، ورنہ جہنم کے کوئلے بن جائیں گے، یا پھر وہ اللہ کے نزدیک سیاہ اور ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے بدبو پھینکتا ہے۔ تکبر کی تیسری صورت، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کی یہ قسم یہ ہے کہ انسان اپنے مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی جاہ، اپنا منصب، اپنی خوبصورتی، اپنی جمال کی وجہ سے باقی لوگوں کو اپنے
سے زیادہ حقیر سمجھے، اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ بے شک اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے دوسرے سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی اللہ نے عہدہ دیا ہوا ہے، سامنے والے کے پاس اگر عہدہ نہیں ہے، اپنے عہدے کے بنا پر سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے، مال زیادہ ہے، سامنے والے کے پاس کم مال ہے، اپنے زیادہ مال ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر کی سب سے بدترین قسم ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنا، زمین پر تکبر کے ساتھ چلنا، زمین پر فخر کے ساتھ چلنا، اللہ کی زمین، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکڑ کر چلنا تکبر کی ایک بدترین قسم ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑو، اور زمین پر اکڑ کر، زمین پر تکبر کے ساتھ، زمین پر فخر کرتے ہوئے مت چلو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا، ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بینما رجال، کہ ایک آدمی دو چادریں پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا ہے، اکڑ کر چل رہا تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، چنانچہ وہ قیامت تک اس کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، اس حدیث مبارکہ میں مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں کتنا بھیانک انجام ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں، انا کے ساتھ چل رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ہمارا اور آپ کا انجام بھی اسی شخص کے جیسا نہ ہو جس کا اللہ کے نبی نے حدیث میں تذکرہ کیا ہے۔ تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، پینٹ ہو، پائجامہ ہو، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلنا پھرنا بھی تکبر کی ایک بدترین قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الی یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ پینٹ پہن رہے ہیں، پائجامہ پہنتے ہیں، نائٹ پینٹ پہنتے ہیں، اور وہ پینٹ، وہ پائجامہ، وہ نائٹ پینٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث مبارکہ سے سبق اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اس تکبر سے باز نہیں آئے، اس حرکت سے باز نہیں آئے، اس بدترین عمل سے باز نہیں آئے، تو قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین کے نگاہ کرم میرے رب کی طرف نہیں ہوگی، میرے رب کی طرف نہیں ہوگی۔ آپ ذرا ان احادیث مبارکہ سے غور کریں کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لہذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ پائجامہ ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، خواہ وہ تکبر میں بھی نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر ہو تو یہ اور زیادہ سنگین ہے اور اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح تکبر کی ایک بھیانک صورت، ایک بدترین صورت، خود پسندی میں مبتلا ہونا، اپنے خوبصورتی، اپنے خوبصورت لباس، اپنے بڑا بنگلو، اپنا اچھا کاروبار،
اپنی کامیابی، اپنی ترقی، اپنی ذہانت، اپنی انٹیلیجنس کی بنا پر خود پسندی میں مبتلا ہونا بھی ایک تکبر کی ایک بدترین صورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بینما رجل یمشی فی حلتی تعجبہ نفسہ، کہ ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس پہن کر چل رہا تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اسی دوران اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ تکبر کی ایک بہت ہی بھیانک صورت، بدترین صورت یہ بھی ہے کہ لوگ یہ پسند کرے کہ جب میں کسی مجلس میں، کسی محفل میں، لوگوں کے درمیان میں آؤں تو لوگ ادب کے لیے میرے لیے کھڑے ہو جائے، ادب سے میرے لیے کھڑے ہو جائے، احترام کے لیے میرے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ بھی تکبر کی ایک بدترین علامت ہے۔ ابو مجلس بیان فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں دیکھ کر عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سرہ ان یمثلہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو، لوگ اس کے لیے ادباً کھڑے ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جن کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں جائے، کسی محفل میں جائے، لوگوں کے درمیان جائے، لوگ ادب سے، لوگ احترام کے ساتھ، لوگ تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس عادت سے، اس بدترین صفت سے، اس بدترین عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، انا تکبر کے دنیاوی اور اخروی آخرت کے کیا نقصان ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان دنیاوی و اخروی کہ تکبر کی ابتدا شیطان نے کی۔ اس دنیا میں سب سے پہلا تکبر ابلیس العین نے کیا۔ جب باری تعالیٰ نے اسے اپنے آگے جھکنے کو کہا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا سجدہ کرنے سے انکار کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ جس کام کی ابتدا ہی ابلیس نے کی ہو، جس کام کی ابتدا ہی شیطان نے کی ہو، وہ کام کیسے بھلا ہو سکتا ہے، وہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، تکبر کے دنیاوی و اخروی نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، تکبر سے گناہ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تکبر کی وجہ سے گناہ کا راستہ انسان پکڑ لیتا ہے، گناہ کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ تکبر سے ایک گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، بلکہ تکبر ان گناہوں کی پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر انسان ایک سے بڑھ کر ایک بڑے سے بڑا گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، تکبر یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جب تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا تو پھر
اللہ رب العالمین بھی تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے شخص سے محبت ہی نہیں کرتے جو اکڑنے والا ہو، شیخی مارنے والا ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ لا يحب المستکبرین، کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ متکبر اللہ رب العالمین کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے، چونکہ تکبر کبر سے ہے، جس کا معنی بڑائی ہے۔ جب یہ شخص خود بڑا بن جاتا ہے، خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ خود اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ متکبر اللہ کی کائنات سے پھرتے اور گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اختیار کرنے والے ہمیشہ حق بات کی بجائے گمراہی کی خواہش کرتے ہیں، گمراہی کے تابع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، تکبر قارون نے کیا، فرعون نے کیا، حامان نے کیا ہے۔ غرور، تکبر کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں تھے، کوئی جنتی لوگ نہیں تھے، کوئی قرآن و حدیث کو ماننے والے تکبر کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ تکبر کرنے والے لوگ کون تھے پتہ ہے؟ قارون کی شکل میں تھے۔ تکبر کرنے والے کون تھے؟ فرعون کی شکل میں تھے۔ تکبر کرنے والے حامان کی صورت میں تھے۔ تکبر کرنے والے جہنمی لوگ تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا کر رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں لے کر وہ آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر گئے تھے، تو وہ مغرور ہو گئے اور ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ محترم حاضرین، آئیے میں اور آپ اپنی انا تکبر کی قربانی دے۔ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی عیدیں اور نہ معلوم ہم نے کتنے ہی جانور راہ الہی میں قربان کیے، مگر کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس بار عید قربان پر جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنے تکبر کی، انا کی بھی قربانی دے دے، تاکہ قربانی کا حقیقی مقصد مجھے اور آپ کو حاصل ہو۔ یاد رکھیے، مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا تابع کر دے۔ تو بھائیو، وہی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اپنی انا کو بھی قتل کر کے عاجزی و انکساری کو گلے لگاؤ، کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو سر بلندی عطا کرتے ہیں، عزت ترقی نصیب کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین یعنی حقیقی طور پر اس کو بلندی، رفعت، عزت سے نوازتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تکبر، انا جیسے بدترین عمل سے، بدترین صفت سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔